ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ہم نے پچھلی ویڈیو میں قادیانیوں کی ایک خاتون جن کی ایک گفتگو بڑی وائرل ہوئی ہے سوشل میڈیا پر آج کل، ان کے ایک خط کے بارے میں بات کی تھی. سب سے بات کی اور سب سے تازہ خبر تو آج کل یہ ہے کہ وہ دوبارہ سوشل میڈیا پر آ گئی ہیں اور انہوں نے اپنا سوشل میڈیا کا ایک نیا اکاؤنٹ کھولا ہے. وہاں پر انہوں نے ایسی چیزیں پوسٹ کی ہیں جن سے لگتا ہے کہ یہ وہی خاتون ہے. مثال کے طور پر انہوں نے وہاں پر ایک ویڈیو رکھی ہے جس میں وہ اپنے بچپن کا کوئی سفر دکھا رہی ہیں، اور اگر آپ غور سے اس کی بیک گراؤنڈ میں سنیں تو آپ کو مرزا طاہر کی آواز سنائی دے گی جو اس کو کہہ رہے ہیں کہ جی ہم ایسی جگہ جا رہے ہیں جو بڑی برف ہوگی، بڑا میدان ہوگا. اسی طرح انہوں نے مرزا طاہر احمد کی ایک تحریر بھی وہاں پوسٹ کی ہے، اور میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ اس پر جو دستخط ہیں وہ واقعی مرزا طاہر احمد کے دستخط ہیں. میں نے وہ دستخط پہلے بھی مرزا طاہر احمد کے دیکھ رکھے ہیں. وہ 2-3 مختلف طریقوں سے دستخط کرتے تھے، لیکن ان میں ایک یہ بھی ان کے دستخط ہیں. پھر انہوں نے وہاں پر کچھ اور چیزیں رکھی ہیں، اپنی تصویریں رکھی ہیں جن سے پتہ لگتا ہے کہ یا تو یہ وہی خاتون ہے جن کی گفتگو وائرل ہوئی ہے، اور اگر کوئی کسی اور نے ان کے نام پر خط لکھا ہے یا ایسا اکاؤنٹ کھولا ہے تو ان کے پاس اس خاتون کے بارے میں بہت زیادہ انفارمیشن ہے. لیکن لگتا ایسا ہے کہ یہ وہ خاتون خود ہی ہیں شاید. انہوں نے ریسنٹلی جو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہے ہیں کچھ ان کے میسیجز بھی ہیں، اور میں آپ کو وہ میسیجز پڑھ کر سنانا چاہتا ہوں. اس لیے یہ ویڈیو آج میں نے بنائی، اور اس کے بعد تھوڑا سا اس پر تبصرہ بھی کریں گے. ان کا میسیج آپ یہ دیکھیں، آپ کو نظر آ رہا ہے، یہاں پر لکھا ہوا ہے انہوں نے کہ السلام علیکم، ہیلو ایوری ون، آئی وانٹ ٹو تھینک ایوری ون ہو ہیز سینٹ می میسیج آف سپورٹ، کائنڈنیس اینڈ پریئر. کہتے ہیں میں ہر اس آدمی کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ جنہوں نے مجھے سپورٹ کا اور مہربانی کا اور دعاؤں کا پیغام بھیجا. I would also like to thank those raising a voice for me. میں ان لوگوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جن نے میرے حق میں آواز اٹھائی. I am eternally grateful. میں بہت شکر گزار ہوں. Also I would like to clarify that I was not the one to leak this recording. وہ کہہ رہی ہیں کہ میں بتانا چاہتی ہوں یہ جو ریکارڈنگ وائرل ہوئی ہے 45 منٹ کی، یہ میں نے نہیں لیک کی ہے. اور آگے بریکٹس میں وہ کہتی ہیں کہ یہ جو ریکارڈنگ وائرل ہوئی ہے یہ جولائی کے شروع میں بنائی گئی تھی. یہ کال جولائی کے شروع کی ہے. ریسنٹلی گون وائرل آن سوشل میڈیا، جو آج کل قریب کے دنوں میں سوشل میڈیا پر بڑی مشہور ہو گئی ہے. وائرل آج کل لفظ یوز کرتے ہیں، وائرس سے وائرس بڑی جلدی پھیل جاتا ہے، جیسے زکام پھیلتا ہے نا، اس لیے انہوں نے ایک سوشل میڈیا کی ٹرم بنا لیا کہ یہ وائرل ہو گیا، یعنی جس طرح وائرس پھیلتا ہے اس طرح یہ پھیل گئی، یعنی بہت جلدی لوگوں میں مشہور ہو گئی بات.
آگے وہ لکھتی ہیں یس ہاں I made an error, میں نے ایک غلطی کی ہے, میں error of judgment in sharing this audio with few people I shouldn't have, کہ میں نے غلطی یہ کی کہ کچھ لوگوں کے ساتھ میں نے اس کو شیئر کیا جو مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا. That's my human mistake. کہتے ہیں کہ یہ میری انسان ہونے کے ناطے غلطی ہے. آگے وہ لکھتی ہیں It's my desire and I can only humbly request that anyone who is raising a voice for me can do so within the realms of respect and civility. کہ وہ لوگ, میں کہتی ہیں کہ یہ میری خواہش ہے اور میں مؤدبانہ درخواست کرتی ہوں کہ وہ لوگ جو میرے حق میں آواز اٹھا رہے ہیں وہ اس کو عزت کے ساتھ اور سول انداز میں کریں, یعنی کہ اچھے طریقے سے کریں. اور وہ کہتی ہیں کہ وہ کر سکتے ہیں لیکن عزت سے اور اچھے طریقے سے. On the 3rd of March this year, when I was told Khalifatul Masih al-Khamis what cruelties I have endured since I was an infant, afterwards my mother asked me, Nida, what do you want? What are your intentions? آگے وہ لکھتی ہیں کہ 3 مارچ کو اس سال جب میں نے خلیفۃ المسیح خامس جو ہے مرزا مسرور جو ہے, آگے وہ اوپر لکھتی ہیں چھوٹے حرفوں میں لکھا ہوا ہے ATBA, اس کا میں آپ کو مطلب بتا دیتا ہوں, کہنے کو تو دل نہیں کرتا. اس کا مطلب ہے اید اللہ تعالیٰ بنصر العزیز, یہ ایک دعا کہ تمہیں اللہ مدد کرے اور فتح دے, لیکن ایسا ہونے نہیں والا بی بی. تو کہتی ہیں کہ جب جن ظلموں سے کو میں نے برداشت کیا جب سے میں بہت چھوٹی تھی, یعنی 1 سال یا اس کے قریب, تو بعد میں میری ماں نے پوچھا, یعنی جب انہوں نے مرزا مسرور کو بتا دیا تو ان کی ماں نے پوچھا کہ ندا تم کیا چاہتی ہو, تمہارے کیا ارادے ہیں. آگے وہ لکھتی ہیں I answered her that I have lived half of my life, I cannot redeem all the time I have lost, nor can I nullify the unimaginable torture that has been inflicted on me from an early age, but what is in my power is to raise a voice for the defenseless, vulnerable and mute, for all those souls around the world that were shunned and silenced. تو کہتے ہیں کہ میں نے اپنی ماں کو جواب دیا کہ میں نے آدھی زندگی تو اپنی گزار لی ہے, میں نے جو کچھ کھویا ہے وہ تو میں واپس نہیں لا سکتی, اور نہ ہی میں ان تصور سے باہر ہولناکیوں کو فراموش کر سکتی ہوں, کو ختم کر سکتی ہوں جو مجھ پر انفلکٹ کی گئیں, جو مجھے دی گئی ایک ارلی ایج سے, ایک زندگی کے شروع کے سالوں سے. کہتے ہیں لیکن میری طاقت میں یہ تو ہے کہ میں ان لوگوں کے لیے آواز اٹھاؤں جو اپنا دفاع نہیں کر سکتے, جو ولنریبل ہیں, یعنی جو جن پر ظلم ہو سکتا ہے اور وہ اس کو روک نہیں سکتے, اور جو خاموش ہیں. کہتے ہیں ان لوگوں کے خلاف میں آواز تو, ان لوگوں کے حق میں آواز تو اٹھا سکتی ہوں. اور کیا لکھتی ہیں کہ اور یہ وہ روحیں ہیں تمام دنیا میں جنہیں دھکا دے دیا گیا, یعنی شن کر دیا گیا ہے اور خاموش کر دیا گیا ہے. I did not raise a voice just for myself. میں نے صرف اپنے لیے آواز بلند نہیں کی, but I wanted to have raise a voice for all victims so that history does not repeat itself and crime to the extremity I have suffered don't happen again. تو وہ کہتی ہیں کہ میں نے صرف اپنے لیے آواز نہیں بلند کی بلکہ میں نے یہ ان تمام لوگوں کے لیے جو اس ظلم کا شکار ہوئے ہیں ان کے لیے آواز بلند کی ہے تاکہ تاریخ اپنے آپ کو دوبارہ دہرائے نہ, اور وہ جرائم جو میں نے اپنی بڑی سخت قسم کے جرائم جو میں نے برداشت کیے ہیں وہ دوبارہ نہ ہوں. That doesn't necessarily mean that soul departing from this birth. You can kill someone's spirit again and again and again whilst keeping them technically alive. آگے وہ لکھتی ہیں کہ موت کا صرف یہ مطلب نہیں ہے کہ دنیا سے چلے جانا, بلکہ آپ کسی کی روح کو بار 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 مار سکتے ہیں جبکہ وہ ظاہری طور پر زندہ ہی نظر آتے ہیں. ٹیکنیکلی تکنیکی کو کہتے ہیں لیکن ظاہری طور پر اس کا بہتر ترجمہ ہے شاید. I have died thousands of deaths. کہتے ہیں میں ہزاروں دفعہ مری ہوں. And I do not want any other child or woman to go through what I have. اور میں نہیں چاہتی کہ کوئی اور بچہ یا عورت اس سے گزرے جس میں سے مجھے گزرنا پڑا. I implore you
not to make this religious matter. کہتے ہیں کہ میری آپ سے درخواست ہے، یعنی امپلور کہتے ہیں بڑی سخت قسم کی درخواست ہے کہ اسے آپ مذہبی مسئلہ نہ بنائیں. This is a humanitarian issue. یہ ایک انسانی مسئلہ ہے. As far as justice is concerned, we are all born equal. جہاں تک انصاف کا تعلق ہے ہم سب برابر پیدا ہوئے ہیں، بلیک اور وائٹ، مین اور وومین، چائلڈ اور ایڈلٹ، رچ اور پور، ویک اور پاورفل، مسلم، جوئش، کرسچن، ہندو، بدھسٹ. کہتے ہیں کہ ہم سب برابر ہیں، چاہے ہم کالے ہوں، گورے ہوں، آدمی ہوں، عورت ہوں، بچے ہوں، بڑے ہوں، غریب ہوں، امیر ہوں، کمزور ہوں، طاقتور ہوں، مسلمان ہوں، یہودی ہوں، عیسائی ہوں، کرسچن ہوں، ہندو ہوں، بدھسٹ ہوں، جو بھی ہم ہوں، انصاف کے لیے ہم سب برابر ہیں. Factors such as family background don't hold any credence when attaining justice. This is about a human that has been wronged beyond comprehension. کہتے ہیں کہ خاندانی پس منظر کی کوئی حقیقت نہیں ہے جب انصاف طلب کیا جائے. یہ انسان کے بارے میں ہے جس کے ساتھ بہت ظلم، تصور سے بھی باہر ظلم کیا گیا ہے. This is about accountability. یہ حساب کے بارے میں ہے. This is about the safety and preservation of our future generations. یہ ہماری آنے والی نسلوں کی حفاظت اور ان کو قائم رکھنے کے لیے ہے. God willing, انشاءاللہ may justice and truth prevail. کہ انصاف اور سچائی کا بول بالا ہو. I will finish my message with a quote. کہتے ہیں کہ میں اپنا یہ پیغام ایک کوٹ یعنی کہ کسی اور کی جو کہی ہوئی بات ہے اس سے ختم کروں گے. تو آپ وہ کوٹ یہ ہے: Justice can sleep for years and awaken when it is least expected. کہ انصاف سالوں تک سوتا رہتا ہے اور جاگ جاتا ہے جب اس کی امید بھی سب سے کم ہوتی ہے. A miracle is nothing more than a dormant justice from another time arriving to compensate those it has cruelly abandoned. کہتی ہیں کہ معجزہ اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے کہ ایک سویا ہوا انصاف کسی کی مدد کے لیے پہنچ جائے جسے بڑے ظلم کے ساتھ ترک کر دیا گیا ہے، پیچھے کر دیا گیا ہے. Whoever knows this is willing to suffer, for he knows that nothing is in vain. کہتے ہیں کہ جس کسی کو پتہ ہے کہ یہ دس از ولنگ ٹو سفر، کہ جو برداشت کرے یا سفر ولنگلی لے لے، تو فار ہی نوز، وہ یہ جانتا ہے کہ کوئی چیز بیکار نہیں جانتی. یا کسی کا انہوں نے کوٹ بتایا ہے کہ انصاف سالوں تک سویا رہتا ہے لیکن پھر ایک دن جب آ جائے تو اسی کا نام معجزہ کہا جاتا ہے. اس لیے جو لوگ برداشت کرتے رہتے ہیں یا سفر کرتے رہتے ہیں ان کی یہ برداشت ہمیشہ بیکار نہیں جاتی. وہ یہ کہنا چاہتی ہیں، یہی مطلب ہے اس کوٹ کا. God bless you and be with you all. کہ اللہ تعالیٰ آپ تمام لوگوں کے ساتھ ہو اور آپ پر اپنا رحم کرے. Kind regards, ندا النصر احمد، 27 دسمبر 2021. یہ کل کا لکھا ہوا نوٹ ہے، تو یہ سوشل میڈیا پر اس وقت بہت جا رہا ہے. اب جب کہ آپ نے یہ ان کا سن لیا، آپ دوبارہ سننا چاہتے ہیں تو ریمائنڈ کر کے دوبارہ سن لیں. اگر آپ کو سمجھ نہیں آیا ہے تو آپ کو یادداشت کے لیے یہ بتا دیں کہ یہ عورت جو گفتگو کر رہی ہے اس میں انہوں نے، جس کا یہ ریفرنس بھی دیتی ہیں، اس میں انہوں نے کلیم کیا ہے کہ انہیں ریپ کیا گیا ہے بڑی کم عمری سے، جو 7-8 سال کی عمر سے، اور اس سے پہلے بھی انہیں سیکشول مولیسٹیشن جس کو کہتے ہیں کہ جنسی ہوس کا شکار بنایا گیا، جیسا بھی آپ کہہ لیں. اور وہ بہت سارے واقعات بیان کرتی ہیں، بہت سارے لوگوں کو الزام دیتی ہیں، جس میں ایک ایسا شخص محمود شاہ نامی شامل ہے جس کو وہ کھوتا شاہ کے نام سے پکارتی ہیں. تو ہم کہنا یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو ظلم اس لڑکی پر ہوا ہے اس کی جڑیں قادیانیت کے اعتقادات میں گڑی ہوئی ہیں. قادیانیت کا اعتقاد اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ اس قسم کے ظلم کیے جائیں، اور جب تک قادیانیت رہے گی اس قسم کے ظلم ہوتے رہیں گے. کیونکہ جیسے میں نے کہا یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے. اس سے پہلے مرزا زانی اپنی بیٹیوں سے ایسا ہی ظلم
کرتا رہا ہے اور بار بار اس نے ایسا ظلم کیا اپنی بیٹیوں کے ساتھ. تو خیر یہ دیکھیں یہ ایک تصویر ہے جو اس لڑکی نے اپنے سوشل میڈیا پر لگائی ہے. تو یہ وہ انہوں نے ساتھ میں لکھا ہے کہ یہ ان کی فوٹوگرافی ہے, آپ دیکھ لیں. یہ تصویریں خاصی کسی ماہر کی بنائی ہوئی ہیں اور بڑی خوبصورت تصویریں ہیں. لگتا ہے کہ کسی کو فوٹوگرافی کا بہت زیادہ اچھا علم ہے. تو یہ بھی انہوں نے ثبوت کے طور پر لگائی ہوئی ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ سب چیزیں جو ہیں یہ تقریباً ٹھیک ہی ہیں. اب میں آخر میں آپ سے بتانا چاہتا ہوں کہ ایک اور بڑی، جیسے میں نے آپ کو بتایا یہ جو نوٹ آج میں نے پڑھا ہے وہ بالکل ملتا جلتا ہے اس سے جو پچھلا خط میں نے پچھلی ویڈیو میں پڑھا تھا. تو مجھے اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ دونوں چیزیں کا لکھنے والا ایک ہی شخص ہے. اب یہ ایک پوئٹری ہے، یہ ایک نظم ہے انگریزی زبان میں. یہ انہوں نے اوپر اس لڑکی نے نام لکھا ہے، یہ 29 نومبر کو لکھی ہے. ندا النصر نام ہے. ایکسپریسز ہر ٹورمنٹ دس ٹائم ان پوئٹری 29 نومبر 2021 کو لکھی گئی ہے. یہ میں آپ کو اس لیے پڑھنا چاہتا ہوں کہ کیونکہ میں چونکہ انسان کا سائنسدان ہوں تو میں انسان کی نفسیات سے بھی کسی حد تک بہتر واقف ہوں. وہ لوگ جن کی ٹریننگ نہیں ہے اس شعبے میں، تو ہم عام طور پر جب ہم سے اوپینین مانگا جاتا ہے تو ہم ایک پروفائل بناتے ہیں لوگوں کا، بہت ساری ایسی چیزیں دیکھ کے جس کے بارے میں لوگوں کو خیال بھی نہیں ہوتا. اب اس کو آپ دیکھیں، یہ 29 نومبر کو کہا لکھی گئی ہے، تو میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. When I die, do not stand at my grave and weep. اس کا مطلب ہے کہ جب میں مر جاؤں تو میری قبر پر کھڑے ہونا اور رونا نہیں. ٹھیک ہے، کہ کہتے ہیں ڈونٹ اسٹینڈ آن مائی گریو اینڈ ویپ، کہ میری قبر پر کھڑے ہو کے رونا وونا کوئی نہیں. آئی ہیو اسکیپڈ انٹو این انفینٹ سلیپ، کہ میں ایک ہمیشہ رہنے والی نیند میں چلی گئی ہوں. اے سلیپ سو ڈیپ دیٹ ناؤ آئی کین نو لانگر بی ٹچڈ بائی ہارٹ ایک اینڈ پین. کہتے ہیں کہ یہ ایک ایسی نیند ہے کہ اب مجھے کوئی دل کا درد اور کوئی اور درد چھو بھی نہیں سکتا. یہ بڑی افسوسناک سی نظم ہے جس نے بھی لکھی ہے. اگر مجھے کوئی PTSD کا پوسٹ ٹرامیٹک سٹریس ڈس آرڈر کا ایسا مریض دکھایا جائے جو مطلب بہت ہی خوفناک حالت سے گزرا ہو، جیسے جنگ میں گیا اور اس نے جنگ کے بہت سارے مظالم دیکھے، تو میں اس سے اس قسم کی باتیں لکھنے کی امید کروں گا. کیونکہ لوگ جو لکھتے ہیں وہ اپنے حالات کے مطابق لکھتے ہیں. آگے وہ لکھتی ہیں بٹ اے ملٹیٹیوڈ آف پیپل ہیو مائی بلڈ ڈرپنگ فرام دیئر ہینڈس اینڈ اسٹینڈ بلڈ اسٹین. کہتے ہیں کہ بہت سارے لوگ جو ہیں نا ان کے ہاتھ میرے خون سے بھرے ہوئے ہیں اور ان کے ہاتھوں پر میرا خون لگا ہوا ہے. وہ کہہ رہی ہے کہ ان کے ہاتھوں سے میرا خون ٹپک رہا ہے، بہت سارے لوگوں کے ہاتھوں سے، اور ان کے ہاتھ رنگے ہوئے ہیں میرے خون سے. When I die, don't stand at my grave and grieve. تو یہ مطلب انہوں نے ایک ٹیگ لائن بنائی ہے، وہ ہے When I die, don't stand on my grave. جب میں مر جاؤں تو میری قبر پر کھڑے نہ ہونا، and grieve اور سوگ نہ منانا. اوپر انہوں نے لکھا تھا When I die, don't stand on my grave and weep. جب میں مر جاؤں تو میری قبر پر کھڑے ہو کے رونا نہیں. دوسری دفعہ ٹیگ لائن میں لکھا ہے، ٹیگ لائن وہ ہوتی ہے جو آپ بار بار دہراتے ہیں شاعری میں. ڈونٹ اسٹینڈ آن مائی گریو اینڈ گریو، میری قبر پر کھڑے ہو کے سوگ مت منانا. ان مائی لائف بائی دوز کلوزسٹ آئی واز بیٹریڈ، ایگریوڈ، بریوڈ اینڈ ڈیسیوڈ. کہتی ہیں کہ میری زندگی میں جو میرے سب سے قریب تھے انہوں نے مجھے دھوکہ دیا، انہوں نے مجھے غم دیا اور انہوں نے مجھے بٹرے کیا. مطلب یہ بھی دھوکے کی ایک مختلف قسمیں، مختلف لفظوں میں ہر ایک کا مطلب دھوکہ ہی ہے. بریفڈ کا مطلب ہے دکھ دینا، اور ایگریفڈ کا مطلب کہ دکھ
دیا جانا، اور بٹریٹ کا مطلب ہے دھوکہ دینا، ڈسیو کا مطلب بھی دھوکہ دینا ہی ہوتا ہے. لیکن چونکہ وہ ایک نظم لکھی ہے تو رائم کے لیے انہوں نے ایک جیسے لفظ استعمال کیے ہیں. آگے لکھا ہے بٹ ناؤ آئی ایگزٹ دس ورلڈ ریلیوڈ اینڈ لیو بیہائنڈ ٹریٹرز ڈکٹیٹرز اینڈ ہیٹرز. کہتے ہیں کہ اب میں یہ دنیا چھوڑ رہی ہوں اپنے پیچھے ریلیف کے ساتھ، اور اپنے پیچھے چھوڑ رہی ہوں دھوکے بازوں کو، ڈکٹیٹرز کو اور نفرت کرنے والوں کو. یہ ہے جی ان کا خیال ان لوگوں کے بارے میں جو ان کے ارد گرد ہیں کہ وہ دھوکے باز ہیں، ڈکٹیٹر ہیں، غدار ہیں، نفرت کرنے والے ہیں. آئی فیل لائک جیسس آن دی کراس. کہتے ہیں مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میں وہ عیسیٰ علیہ السلام کو سلیب دی گئی تھی نا، جو عیسائیوں میں ایک عقیدہ ہے اور قادیانیوں میں بھی عقیدہ ہے، مسلمانوں میں نہیں ہے ایسا عقیدہ. کیونکہ ہم تو کہتے ہیں وَقَوْلِهِمْ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَقَوْلِهِمْ اِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِیحَ عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، کہ انہیں نہ قتل کیا نہ سلیب پر چڑھا. لیکن قادیانی تو مسلمان نہیں ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ انہیں سلیب پر چڑھایا گیا. کہہ رہی ہیں کہ آئی فیل لائک جیسس آن دی کراس، مجھے ایسا لگتا ہے جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو سلیب پر چڑھایا ہوا ہے. اینڈ ڈائی فرام دیز سلیشز انفلکٹیڈ بائی مائی پرپیٹریٹر. اور میں ان چوٹوں سے مر رہی ہوں جو میرے ظلم کرنے والوں نے مجھے لگائے ہیں. سلیش کہتے ہیں وہ جو کوڑے سے مارنا. When I die, do not stand at my grave and remorse. اور پھر وہی ٹیگ لائن ہے کہ جب میں مر جاؤں تو میری قبر پر کھڑے ہو کر افسوس نہ کرنا. یہ بڑی ہارٹ ٹچنگ قسم کی نظم لکھی ہے. I have gone with a clear conscience. کہتے ہیں کہ میں بالکل اپنے ضمیر میرا بالکل صاف ہے جاتے ہوئے. But amongst you is a Trojan horse. ٹروجن جو ہوتا ہے نا ہارس جو مارنے والا، کسی نے گیمز کھیلی ہے نا تو ٹروجن بالکل خطرناک قسم کا گھوڑا جو ہوتا ہے جس کو مارنے کے لیے جنگ کے لیے استعمال کرتے ہیں. کہتی ہے بٹ امنگسٹ یو، تم میں وہ لوگ ہیں جو ٹروجن ہارس کی طرح ہیں، تمہیں آئیں گے اور مار دیں گے. دے ویئر ڈسیپٹیو ماسک آف پائٹی. دیکھو جی مطلب زبان سے نہ کہے، میں یہی باتیں کہتا ہوں کہ قادیانیوں نے ماسک پہنا ہوا ہے دھوکے بازی کا، اوپر سے بھیڑ اندر سے بھیڑی ہے. یہی وہ لکھ رہی ہے. دے ویئر ڈسیپٹیو ماسک آف پائٹی. وہ پائٹی ہوتی ہے کہ مطلب تقوی کا، انہوں نے تقوی کا ایک ماسک چڑھایا ہوا ہے دھوکے دینے کے لیے. بٹ آر ان فیکٹ کننگلی انیکٹنگ ایبہورنٹ ایول، کہ وہ بڑی چلاکی سے انتہائی خبیث اور شیطانی قسم کی چیزیں کر رہے ہیں. ندا جی میں بھی یہی کہتا ہوں. دیکھا انہوں نے شادی میں شاعری میں یہ لکھ دیا ہے. دے بلیو دے ویئر ڈسیپٹیو ماسکس آف پائٹی بٹ آر ان فیکٹ کننگلی انیکٹنگ ایبہورنٹ ایولس. کہ انہوں نے ایک تقوی کا ماسک چڑھایا ہوا ہے اپنے منہ پر، ایک پردہ چڑھایا ہوا ہے تقوی کا، لیکن اندر سے انتہائی شیطانی اور چلاکی کے ساتھ خبیثانہ کام کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے جی، ایگریڈ. دے بلیو دے ہیو فولڈ دی ورلڈ بٹ دے آر اونلی گیٹنگ اے ریپریول. کہتی ہے وہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے دنیا کو دھوکہ دے دیا ہے، لیکن وہ تو خود دھوکے میں پڑ رہے ہوئے ہیں. یہ میں بھی یہی کہتا ہوں. دیکھو نا شاعری کرتے ہوئے سچ نکل گیا نا. وین آئی ڈائی، دیکھو جو میں کہتا ہوں یہ اس خاندان کے اندر کی عورت کہہ رہی ہے. وین آئی ڈائی ڈونٹ اسٹینڈ ایٹ مائی گریو اینڈ ریگریٹ. کہتے ہیں جب میں مر جاؤں تو میری قبر پر نہ کھڑے ہونا اور افسوس نہ کرنا. Those who should have protected me became my biggest threat. کہہ رہی ہیں کہ جنہیں مجھے پروٹیکٹ کرنا چاہیے تھا، جنہیں میری حفاظت کرنی چاہیے تھی، وہی میرے لیے سب سے بڑا خطرہ بن گئے. مطلب الزام دیتی ہیں نا باپ کو، کزنز کو، خاندان والوں کو کہ ریپ کیا اور ظلم کیے. میں بھی یہی کہتا ہوں.
ਸਾਰੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਹੈ, ਆ ਜਾਓ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ। Those who should have protected me became my biggest threat. کہتے ہیں جنہیں میری حفاظت کرنی چاہیے تھی وہ میرے لیے سب سے بڑا خطرہ بن گئے۔ ہم تو یہی کہتے ہیں جال ساز، قادیانی جال ساز، دھوکے باز، اوپر سے اسلام کا تقوی کا لبادہ اڑا، اندر سے دیکھ لو تمہارے اپنے گھر کی خاتون کہہ رہی ہے، اندر سے شیطان بھی شرما جاتا ہے اور شیطان بھی کہتا ہے کہ نا 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 میں ہار گیا۔ یہ ہے حالت۔ Those who should have and those who did not owe me anything gave me all they had to give. کہتی ہے جن کو وہ لوگ جن پر میرا کوئی قرض نہیں تھا انہوں نے مجھے وہ سب کچھ دیا جو دے سکتے تھے۔ Even though I was horrendously wrong, the good gave me a reason to live. کہتی ہے کہ اگرچہ میرے ساتھ بے شمار برائیاں کی گئی لیکن یہ جو تھوڑا سا اچھائی تھی اس نے مجھے رہنے کی وجہ دی۔ When I die, don't stand at my grave and feel hopeless. کہتی ہے کہ جب میں، یہ اس کی ٹیگ لائن ہے، کہہ رہی ہیں کہ جب میں مر جاؤں تو میری قبر پر کھڑے ہو کے نا امیدی کی میں نہ پڑ جانا۔ I stood up and took the first step to try clean up this mess and I tried my best. کہتی ہیں کہ میں کھڑی ہو گئی اور میں نے یہ جو گندگی صاف کرنے کے لیے پہلا قدم اٹھایا اور میں جتنا کر سکتی تھی میں نے کیا۔ I tried my best. یہ اس خط سے بھی اچھی نظم ہے جی، نیڑے نیڑے آ کے سنو سارے قادیانی۔ But take heed, Allah is the all knowing and all seeing and no life is a waste. کہتی ہے کہ آپ آگے بڑھیں، اللہ تعالیٰ سب جاننے والا ہے، سب دیکھنے والا ہے اور کوئی زندگی ضائع نہیں جاتی۔ ٹائم ول پروو دیس انفیڈل اسٹرانگ۔ دیکھو جی انہی کو انفیڈل کہہ رہی ہے، میں نہیں کہتا۔ دیکھو جب آواز اندر سے نکلے نا تو سچ ہی نکلتی ہے۔ یہ دیکھو جی ندا محترمہ کی، وہ کہتی ہیں کہ ٹائم ول پروو دیز انفیڈلز رانگ۔ انفیڈل کہتے ہیں کافر کو، کہتی ہے کہ وقت ان کافروں کو غلط ثابت کرے گا اینڈ یو ول وٹنس دیم فال فرام گریس۔ کہتے ہیں آج یہ جو انہوں نے اپنے اوپر چڑھے ہوئے ہیں نا سینٹ بن کے، تم انہیں اس مقام سے نیچے گرتے ہوئے دیکھو گے۔ اس کو کہتے ہیں فالنگ فرام گریس۔ پھر وہ اپنی ٹیگ لائن لکھتی ہیں وین آئی ڈائی ڈو ناٹ اسٹینڈ ایٹ مائی گریو اینڈ لیمنٹ، کہ جب میں مر جاؤں تو میری قبر پر کھڑے ہو کے گریہ زاری مت کرنا۔ موسٹ پیپل ان آر فیملی ول سیلیبریٹ مائی ڈیتھ۔ کہتی ہے کہ میرے خاندان میں، یعنی یہ مرزا قادیانی پاگل کا خاندان، اسکیزوفرینک کا، اس کی بات کر رہی ہے۔ کہتی ہے کہ موسٹ پیپل ان آور فیملی ول سیلیبریٹ مائی ڈیتھ، کہ اور ندہ محترمہ اگر آپ سن رہی ہیں میری بات تو میں کسی نفرت سے نہیں کہتا، میں آپ کو سچی بات کہتا ہوں، جو میں کہتا ہوں اس پر میں یقین رکھتا ہوں اور میں اپنے علم اور جو میں نے سالوں کی تحقیق کی ہے آپ کے عقیدے پر اس کی وجہ سے کہتا ہوں، کسی نفرت اور بغض سے نہیں کہتا۔ اور دیکھیں آپ اپنی شاعری دیکھ لیں، آپ بھی جناب وہی بات کہہ رہی ہیں۔ کہتی ہیں موسٹ پیپل ان آر فیملی ول سیلیبریٹ مائی ڈیتھ، کہتے ہیں میرے خاندان میں اکثر لوگ میری موت پر خوشیاں منائیں گے۔ فار مائی اسٹرانگ اسٹانس دے ڈو ریسینٹ، کہتے ہیں کیونکہ جو میں نے ان کے خلاف کھڑی ہو گئی ہوں نا اس سے انہیں شدید نفرت ہے۔ اوہ I stood against immorality and depravity، کہتے ہیں کہ میں کھڑی ہو گئی جو بد اخلاقی تو نہیں کہنا چاہیے، لیک آف morality ہوتا ہے جو گھٹیا حرکتیں جس کو آپ کہہ لیں، ٹھیک ہے نا۔ کہتی ہے I stood against immorality، گھٹیا حرکتوں کے خلاف، اور جو مجھے depravity دی گئی یعنی جو مجھ سے حق چھینے گئے ان کے خلاف میں کھڑی ہو گئی ہوں۔ For that they gave me torment، کہتے ہیں ایسا کرنے کے لیے انہوں نے مجھے ٹورمنٹ، مثلا ظلم کرنا، ٹارچر کرنا کسی کو، وہ کیا میرے ساتھ۔
But more than them, I will celebrate my own death. کہتی ہے ان کو کہو فکر نہ کرو، ان سے زیادہ میں خود اپنی موت کو سیلیبریٹ کروں گی، کیونکہ اسے پتا ہوگا یہ خاندان مروا دیتا ہے نا دوسروں کو، وہ خاندان کی ہے، اسے پتا ہے. I am with my Lord now and content. کہتی اس نے تصور کیا ہے کہ وہ مر چکی ہے، کہتی ہے کہ اب میں اپنے رب کے پاس ہوں اور میں بہت خوش ہوں، کنٹینٹ ہوں. When I die, do not stand at my grave and feel guilty. جب میں مر جاؤں تو میری قبر پر کھڑے ہو کے اپنے آپ کو مجرم نہ محسوس کرنا. آپ دوبارہ ریوائنڈ کر کے سن لینا، اور اگر آپ کو انگلش آتی ہے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ یہ مطلب بڑی ایک ایسی نظم کسی نے لکھی ہے جو میں نے بہت کم پڑھی ہے. آگے لکھتی ہیں کہ آؤٹ آف آل دی ایلیمنٹس ٹائم از دی اونلی ون دیٹ از irredeemable, so I make a plea. کہتے ہیں کہ جتنے بھی ایلیمنٹ ہیں نا دنیا میں، چیزیں، ہوا، پانی، یہ ان کو ایلیمنٹس کہتے ہیں لوگ کسی وجہ سے، شاعر تو ایسے ہی کہتے ہیں. کہتے ہیں کہ یہ ان کو ریپلیس کرنا irredeemable ہیں، ان کو کسی سے بدل دینا ناممکن ہے. کہتے ہیں اس لیے میں آپ سے ایک پلی کر رہی ہوں، ایک درخواست کر رہی ہوں. اونلی پٹ اللہ فرسٹ اینڈ ڈونٹ پٹ اینی تھنگ ابو ہم، کہ اللہ تعالیٰ کو پہلے رکھو اور اس سے آگے کسی چیز کو نہ رکھو. سارے قادیانیوں سنو، میں تمہیں یہی کہتا ہوں کہ اللہ کو آگے رکھو، اس سے اوپر کسی کو نہ رکھو، اور کسی کافر اور انفیڈل پر ایمان مت لاؤ، اور پاگل پر تو بالکل مت لاؤ. یہی میں آپ سے کہتا ہوں. Making gods out of others is what is causing regression in society today, and it's a grave sin. کہتی ہیں کہ دوسروں میں سے خدا بنانا، جیسے تم خلیفے کو خدا سمجھتے اور وہ حقیقت اس کی کچھ نہیں ہے، کہتی ہے کہ یہ جو معاشرہ ہے اس کو پیچھے کی طرف لے کے جا رہا ہے، اور یہ سب سے بڑا گناہ ہے. میں بھی یہی کہتا ہوں. سارے قادیانی آ کے سنو. When I die, stand at my grave and reflect. اب اس نے اپنی ٹیگ لائن تھوڑی سی بدلی ہے. پہلے کہتی تھی کہ یہ نہ کرنا، آپ کہہ رہی ہیں کہ جب میری قبر پر آنا نا تو ان باتوں کو غور کرنا. میں بھی کہتا ہوں قادیانیوں غور کرنا. وہ کڑی کہہ رہی ہے سارے کافر نے، صحیح ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کو سب سے آگے رکھو، اور انسانوں کو، یہ جعلی خلیفوں کو خدا نہ بناؤ. اس کو یہ اس نے نظم اس وقت لکھی جب اسے مرزا مسرور نے دھمکی دی تھی، اور وہ کہہ رہی تھی کہ تو نے دوسروں کو مروایا ہے تم لوگوں نے، اور اس کو اپنی جان کا خطرہ تھا. تب لکھی، سچ نکل کے آ رہا ہے. دی رانگ ڈوئرس دے اوور پروٹیکٹ اینڈ دی انوسینٹ دے نیگلیکٹ اینڈ ریجیکٹ. کہتے ہیں جو غلط کاریاں کرتے ہیں نا ان کی حفاظت کی جاتی ہے. یہاں پر دیکھو جی، یہ ہے جی مرزا خاندان، سچیاں گلنا. اس کا نظم کا عنوان میں رکھتا ہوں سچی باتیں. کہتی ہے دی رانگ ڈوئر، جو غلط کار ہیں ان کو یہ حفاظت کرتے ہیں، اور جو معصوم ہیں ان کو نگلیکٹ کرتے ہیں، ان کو چھوڑتے ہیں اور دھکے دیتے ہیں، یعنی ریجیکٹ کرتے ہیں. نگلیکٹ اینڈ ریجیکٹ. واٹ اے ٹریجڈی. کہتے ہیں کتنے افسوس کی بات ہے. ٹریجڈی افسوس کو کہتے ہیں، غم کو. کتنے غم کی بات ہے. This day and age prophet's progeny has deviated so far from his teaching. اب دیکھیں یہاں پر وہ جس پروفٹ کا ذکر کر رہی ہے نا وہ مرزا قادیانی ہے شاید، کیونکہ اس بی بی نے مرزا قادیانی کی تحریریں نہیں پڑھی ہوئی ہیں، اور اس کو جو جال سازی کا سبق سکھایا گیا ہے نا وہی جو سارے عام قادیانی کو، اسی تے جی مسلم، ہمارا کلمہ بھی وہی، ہمارا روزہ بھی وہی، ہماری نماز بھی وہی، ہماری زکوٰۃ بھی وہی، ہم کیسے غیر مسلم ہو گئے جی، یہ دیکھو کتنے ظلم کی بات ہے. ٹھیک ہے، تو بھائی صاحب یہ سب غلط ہے. ٹھیک ہے. Their offenses are beyond comprehension, yet they face the world confidently and conduct hypocritical.
کہتی ہے کہ ان کے جو جرائم ہیں وہ تو انسانی عقل سے باہر ہیں. کہتی ہے اس کے باوجود وہ جب باہر نکلتی ہیں نا تو لوگوں سے ایسے ملتے ہیں اعتماد کے ساتھ، اور ایسے جیسے وہ مطلب جال ساز، ہپوکریٹک جال ساز کو کہتے ہیں نا، کہتے جال سازی کرتے ہیں. جی میں بھی آئی کہنا ندا بی بی، یہ سارے جال ساز میں نے بھی ان کو بڑے قریب سے دیکھا ہے. پریچنگ اینڈ کمٹ اوور ریچنگ، کہتے ہیں جال سازی سے پریچ کرتے ہیں یعنی تبلیغ کرتے ہیں، اور اوور ریچ کرنا ایسا کہتے ہیں کمٹ اوور ریچنگ، مطلب کہ ان کو اپنے پورے جال کے اندر زبردستی لانے کا کرتے ہیں. When I die, stand at my grave and take a lesson. اب دیکھیں اس نے پچھلی سے ٹیگ لائن اب ہلکی بدلی ہے، پہلے نیگیٹو ٹیگ لائن تھی، اب پازیٹیو ٹیگ لائن. وہ کہتی ہیں جب میری قبر پر کھڑے ہونا نا تو سبق حاصل کرنا. Doing the right thing is the most hardest but the most rewarding in the long run. کہتے ہیں کہ ٹھیک بات کرنا سب سے مشکل ہے لیکن اس کا بدلہ بہت بڑا ہے آئندہ آنے والے وقت میں. Since the age of time, prophets were slandered but then vindicated. کہتے ہیں کہ جتنا بھی ہمیں پتہ ہے نبیوں کو ہمیشہ سے سلانڈر کیا گیا اور ان کو ونڈیکیٹ مطلب نفرت کا نشانہ بنایا گیا. They stood upright and firm in their conviction. لیکن وہ ہمیشہ سیدھے کھڑے رہے اور اپنی بات پر پکے رہے. And this is what God desires from us as He has repeatedly indicated. کہتی ہے کہ یہی بات اللہ تعالی ہم سے چاہتا ہے کہ ہم ظلم اور ناانصافی اور کفر کے خلاف سیدھے کھڑے رہے. میں بھی یہی کہتا ہوں. When I die, don't stand at my grave and waste your tears. کہتی ہیں کہ جب میں مر جاؤں تو میری قبر پر کھڑے ہو کے اپنے آنسو نہ ضائع کرنا. Shed those tears before Allah. یہ آنسو تم اللہ کے سامنے بہانا. And ask for a better world. اور یہ کہنا کہ یہ دنیا بہتر ہو. You are tomorrow's heirs. کہ تم تو کل کے وارث ہو، آپ لوگ جو زندہ ہو. We are living in a society where fathers are killing their daughters. دیکھو جی کہہ رہی ہے کہ ہم ایسی معاشرے میں رہتے ہیں جہاں پر باپ اپنی بیٹیوں کو مار رہے ہیں. But worse than even that, کہتی ہے اس سے بھی خراب یہ بات ہے, the world is betraying their maker, کہ یہ دنیا اپنے خالق سے دھوکہ کر رہی ہے. میں بھی یہ کہتا ہوں سارے آج قادیانیت چھوڑ دو. Even in death I reject them. کہتی ہے کہ مرنے کے بعد بھی میں ان کو ریجیکٹ کرتی ہوں, ان سے میرا کوئی تعلق نہیں. They are mere imposter and faker. وہ تو جال ساز اور دھوکہ دینے والے ہیں. میں بھی کہتا ہوں یہ بات تو کہتا ہوں ندا بی بی ہے, سارے جال ساز نے قادیانی دھوکے باز, خدا کا تو نام ہی نہیں ہے, ملحد ہیں. تمہیں پتہ نہیں لگا تو ابھی غور سے دیکھ لو ان کو. When I die, stand at my grave and take a sigh of relief. جب میں مر جاؤں تو میری قبر پر کھڑے ہونا اور ایک سکھ کا سانس لینا. The finality of death has at least come and I am no longer in anguish, pain and grief. کہتی ہے کہ آخر کار موت کی حقیقت آ ہی گئی اور میں کسی پریشانی میں, درد میں اور غم میں نہیں ہوں. In life I was bleeding a river before the world and no one came to my rescue. کہتی ہے جب میں زندہ تھی تو دریا کی طرح میرے خون نکل رہا تھا دنیا میں, لیکن کوئی مجھے بچانے نہیں آیا. On the contrary, I was persecuted for telling the truth. کہتی ہے کہ بلکہ جب میں نے سچ بتایا تو مجھے پرسیکیوٹ کیا گیا, سزا دی گئی. But I am proud despite these attacks, I never withdrew. کہتی ہیں کہ مجھے اس پر فخر ہے کہ مجھ پر جتنے بھی ظلم ہوئے اس کے باوجود میں نے کبھی پیچھے نہیں ہٹی. When I die, stand at my grave and smile. کہتی ہیں جب میں مر جاؤں تو میری قبر پر کھڑے ہو کر مسکرانا.
I had a dream where I reached the doors of Khalifatul Masih Rabi's home in heaven, and he says to me, where have you been? I have been waiting for you for the longest time. Your room is ready. کہتی ہے کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے کہ جب میں مر جاتی ہوں تو میں جو چوتھا خلیفہ ہے جنت میں اس کے گھر کے پاس جاتی ہوں. بی بی یہ ذرا تھوڑا غلط ہو گیا، مطلب ایسا ہونے والا نہیں ہے، خیر چلو. اور وہ خلیفہ چوتھا ان سے کہتا ہے کہ تم کہاں تھی؟ میں تو تمہارا انتظار کر رہا تھا بڑے عرصے سے، تمہارا کمرہ تیار ہے. اینڈ ہی ٹیکس می ان ٹو ہز ہوم، اور مجھے اپنے گھر لے جاتے ہیں. سو اسمائل بیکاز آل دس سفرنگ واز ورتھ وائل. کہتی ہے مسکراؤ کہ یہ جتنا مجھے سفر کیا، سزا ملی، وہ سب اس قابل تھی. بیکاز ناؤ آئی ہیو ری یونائٹیڈ ود دی پرسن آئی لوڈ ابو آل ادرس. کیونکہ اب میں اس آدمی سے دوبارہ مل گئی ہوں جس سے مجھے باقیوں سب سے زیادہ پیار تھا. یعنی یہ لڑکی اپنے نانا کے قریب زیادہ تھی، یہ اس بارے میں بڑا اچھا بات کرتی ہے. ہی واز مائی خلیفہ ہیرو آئیڈیل پروٹیکٹر فادر اینڈ مدر. وہ میرا خلیفہ تھا، ہیرو تھا، میرا آئیڈیل تھا، مجھے حفاظت کرنے والا تھا، باپ تھا اور ماں تھا، سب کچھ وہی تھا. وین آئی ڈائی اسٹینڈ ایٹ مائی گریو اینڈ ٹیک ہیڈ ٹو مائی پلی. کہتی جب میں مر جاؤں تو میری قبر پر کھڑے ہونا اور اس بات کو سمجھنا، میری جو تم سے درخواست ہے اس پر عمل کرنا. ٹیک ہیڈ ٹو مائی پلی، میری درخواست پر عمل کرنا. اف اینی ون از لسننگ آئی بیسیچ یو ڈس ریگارڈ اینڈ ریجیکٹ آل ورلڈلی پلیجرز پلیز. کہتی ہے اگر کوئی آدمی سن رہا ہے نا تو میں آپ سے بڑی سخت درخواست کرتی ہوں کہ تم دنیا کی تمام چیزوں کو، جو خوشیاں جن کو تم سمجھتے ہو، ان کو بھول جاؤ اور ان کو چھوڑ دو. دس لائف از فلیٹنگ اینڈ ہولڈس نو ویلیو. یہ زندگی آنے جانے والی ہے اور اس میں کوئی قیمت نہیں ہے. ڈونٹ بی گلڈڈ بائی سیٹنس ٹرک. کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو شیطانی کرتبوں سے مت سجاؤ. دی ریئل ریوارڈ از ان اللہ اسپریچول ٹریجر. اصلی بدلہ تو اللہ تعالیٰ کے جو روحانی خزائن ہیں اس میں سے ہے. اینڈ ڈونٹ گیٹ مڈلڈ ان ٹو دیس ڈسگریسفل ورلڈلی پالیٹکس. کہتے ہیں یہ جو دنیا کی سیاست ہے اس میں جو ڈسگریسفل یعنی کہ بہت بے عزتی کی سیاست ہے، اس میں مت گم ہو جانا. وین آئی ڈائی اسٹینڈ ایٹ مائی گریو اینڈ اٹر اے پریئر. اور جب میں مر جاؤں تو میری قبر پر کھڑے ہو کر دعا کرنا. پرے فار اے بیٹر ورلڈ فار یور چلڈرن اینڈ ڈونٹ بی اسکیئرڈ. لکھتی ہیں کہ آپ دعا کرو اپنے بچوں کے لیے بہتر دنیا کی اور خوف نہ کھاؤ. فیئر اللہ alone. صرف اللہ کا خوف کرو. اینڈ آئی پرومس ہی ول اسٹینڈ بائی دی آنیسٹ اینڈ ٹروتھفل. کہ اللہ تعالیٰ ایماندار اور سچے کے ساتھ ہے. دی آلمائٹی ڈسپائزز کرپشن ڈس آنیسٹی اینڈ آل دوز ہو آر ٹروتھفل. کہ اللہ تعالیٰ کو وہ لوگ پسند نہیں ہیں جو بے ایمان ہیں، جو کرپشن کرتے ہیں اور جو ایک دوسرے سے بڑا سنگ دل ہیں، روتھفل ہیں. وین آئی ڈائی ڈونٹ اسٹینڈ ایٹ مائی گریو اینڈ فیل پینڈ. اور جب میں مر جاؤں تو میری قبر پر کھڑے ہو کے درد نہ محسوس کرنا. آئی ایم گون اینڈ اٹ از فار دی بیٹر آفٹر واٹ مائی فادر ہیز ڈن ٹو می. کہتی ہے کہ میں چلی گئی ہوں اور یہ بہتری کے لیے ہے اس کے بعد جو کچھ میرے باپ نے میرے ساتھ کیا. آئی فیل اسٹینڈ. کہ مجھے لگتا ہے مجھے داغ لگ گیا ہے. مائی بلیڈنگ ہیز سیزڈ. میرا خون بند ہو گیا ہے. مائی وونڈس ہیو ہیلڈ. میرے زخم بھر گئے ہیں. دی پین از گون. درد چلی گئی ہے. نو لائف از ویسٹڈ اینڈ دیر واز اے ریزن ٹو مائی ایگزسٹنس اینڈ وائی آئی واز بورن. کہتے ہیں کہ کوئی زندگی ضائع نہیں ہوئی. میرے رہنے کی وجہ تھی جس وجہ سے میں پیدا ہوئی. فیل ریلیوڈ دیٹ آئی ایم ود مائی میکر اینڈ نو لانگر کین اینی ون بریک ہر.
کہتے ہیں کہ مجھے اس بات پر اب ریلیف ہوتا ہے اور میں تسلی ہو گئی ہے مجھے اس بات پر کہ میں اپنے بنانے والے کے پاس ہوں اور مجھے کوئی اب توڑ نہیں سکتا. When I die, جب میں مر جاؤں, do not stand at my grave and weep, تو میری قبر پر کھڑے ہو کر رونا نہیں. تو آپ نے یہ نظم سنی, یہ بڑی دردناک نظم ہے. اگلی مرتبہ ہم آپ کو ایک دو اور چیزیں ہیں وہ دکھائیں گے, لیکن آپ کو آخر میں یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جو نہ جاننے والے قادیانی ہیں, آپ غور کریں, آپ کسی اللہ کا خلیفے کو نہیں فالو کر رہے. یہ کوئی خلیفہ, یہ تو ان میں جنگ جاری ہے. انہوں نے تو وہ محمود شاہ کو پتہ صاف کرنے کے لیے سب ڈرامہ رچایا, مجھے ایسا ہی لگتا ہے, آگے اللہ بہتر جانتا ہے. تو یہ تو ایک جنگ جاری ہے ان میں سے. جو آپ کا پیسہ ہے یہ خرچ کرتے ہیں, عیش کرتے ہیں, مرسڈیزیں, گھوڑے. آپ ایک آدمی, ایک خاندان, چند لوگوں کی عیش کے لیے اپنا بچوں کا پیٹ پالتے ہیں. آپ یقین جانیں, اگر آپ کو اسلام کے بارے میں پتہ ہوتا, محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پتہ ہوتا, قرآن پاک کے بارے میں پتہ ہوتا, تو آپ ہرگز ان کو ایک پیسہ بھی نہ دیتے. آپ جو پیسہ, جو پینی, جو پینس ان کو دیتے ہیں, وہ آگ بن کر آپ کو قبروں میں جلائے گا. آپ یقین کریں, کیونکہ اسلام میں کیا, ہر مذہب میں ایسا ہے کہ آپ انسان کو تکلیف دینے کے لیے, انسان کو برباد کرنے کے لیے, انسان کی آخرت برباد کرنے کے لیے, ان کے فیملی برباد کرنے کے لیے, ان کے بچے برباد کرنے کے لیے جو بھی پیسہ خرچ کریں گے وہ اللہ تعالیٰ کے خلاف خرچ کریں گے. اور جو کچھ آپ اللہ تعالیٰ کے خلاف خرچ کرتے ہیں وہ آپ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا. وما علینا الا البلاغ المبین.